السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں مالیاتی اعداد و شمار میں نمایاں بہتری، میکرو معیشت میں بحالی کا اچھا رجحان برقرار۔ جکارتا میں چین آسیان وزرائے خارجہ اجلاس اور چین جاپان جنوبی کوریا آسیان وزرائے خارجہ اجلاس۔ اور چین بالادستی کے نظریے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، وزارت قومی دفاع۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنا کے نائب گورنر لیوگو چھیانگ نے 14 جولائی کو کہا کہ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے مالیاتی اعداد و شمار میں نمایاں بہتری آئی ہے اور مجموعی طور پر میکرو معیشت میں بحالی کا اچھا رجحان دیکھا گیا ہے۔ سال کی پہلی شش ماہی میں بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری کے لیے مالیاتی سہارے کا کردار جاری رہا۔ جون کے اختتام پر بنیادی ڈھانچے کے لیے درمیانے اور طویل مدتی قرضوں کی مالیت میں سال بسال 15.8% اضافہ ہوا، جس سے بڑے منصوبوں کی تعمیر کو بھرپور حمایت حاصل ہوئی ہے۔ رہائشیوں کے قرضوں میں معقول اضافہ ہوا اور لاگت میں مسلسل کمی واقع ہوئی، جس سے کھپت کی بحالی میں مدد ملی ہے۔ قلیل مدتی ذاتی قرضوں میں 300.9 ارب یوان کا اضافہ ہوا، جو سال بسال 401.9 ارب یوان کا اضافہ ہے۔ رہائشیوں کی بڑی کھپت کی مانگ جاری رہی، آن لائن کھپت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور خدمات کی کھپت کی بحالی جاری ہے۔ سال کی پہلی شش ماہی میں نجی اور چھوٹے کاروباری اداروں اور مینوفیکچرنگ جیسے کلیدی شعبوں کے لیے مالیاتی حمایت کو مضبوط بنایا گیا۔ جون کے اختتام تک چھوٹے قرضوں کے حجم میں سال بسال 26.1% اضافہ ہوا۔ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے لیے درمیانے اور طویل مدتی قرضوں کی مالیت میں سال بسال 40.3% اضافہ ہوا۔ چینی مرکزی بینک کے نائب گورنر لیوگو چھیانگ نے کہا کہ طویل مدتی رجحان کے حوالے سے دیکھا جائے تو مجموعی طور پر معیشت اعلیٰ معیار کی ترقی کی طرف تبدیل ہو رہی ہے۔ سائنسی اور تکنیکی تخلیقات کی رفتار کو مسلسل مضبوط کیا گیا ہے اور سبز تبدیلی کو مسلسل ترقی دی جا رہی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 14 جولائی کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے دفتر خارجہ امور کے ڈائریکٹر وانگ ای نے 13 جولائی کو انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں چین آسیان 1+10 وزرائے خارجہ اجلاس اور آسیان اور چین جاپان جنوبی کوریا 3+10 وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔ ترجمان نے کہا کہ وانگ ای نے اس بات پر زور دیا کہ چین اور آسیان ہمیشہ ہمسائے اور شراکت دار رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین آسیان کے ساتھ دوستی اور تعاون کی پالیسی پر غیر متزلزل طور پر عمل پیرا رہے گا اور توقع رکھتا ہے کہ فریقین مشترکہ طور پر چین آسیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی مسلسل ترقی کو فروغ دے کر خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے نیا کردار ادا کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ اجلاس کے تمام فریقوں نے آسیان کی مرکزیت اور کمیونٹی بلڈنگ کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنوب مشرقی ایشیا کے جوہری ہتھیاروں سے پاک زون کے معاہدے کے پروٹوکول پر دستخط کرنے پر چین کی آمادگی کو سراہا اور بحیرہ جنوبی چین میں ضابطۂ اخلاق پر مشاورت میں ہونے والی اہم پیش رفت کا خیر مقدم کیا۔ وانگ وین بین نے کہا کہ تمام فریق آزاد تجارتی علاقے کی اپ گریڈیشن کے لیے مذاکرات کو تیز تر کرنے اور رابطوں کو مضبوط بنانے پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں اور توقع ہے کہ آسیان چین جامع اسٹریٹجک شراکت داری ایک نئی سطح پر پہنچے گی اور نئے نتائج حاصل کرے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ آسیان اور چین جاپان جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ اجلاس کے دوران وانگ ای نے کہا کہ علاقائی ممالک کو مشرقی ایشیائی برادری کی تعمیر کے طویل مدتی مقصد کو سمجھتے ہوئے آسیان کی مرکزیت کی حمایت کرنی چاہیے اور تعاون کے شعبے بڑھانے چاہیے تاکہ خطے نیز پوری دنیا کی معاشی بحالی میں مشرقی ایشیا کی مضبوط طاقت فراہم کی جا سکے۔ وانگ وین بین نے کہا کہ جاپان جنوبی کوریا اور آسیان ممالک کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 3+10 میکانزم کو وقت کے تقاضوں کے مطابق فروغ دیا جائے تاکہ علاقائی جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کو اعلیٰ معیار کے ساتھ نافذ کیا جا سکے اور آسیان کو عالمی ترقی کا مرکز بنانے میں مدد مل سکے۔
ایک امریکی اہلکار کے مطابق امریکہ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے خارجہ امور کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ ای اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن سے ملاقات کے دوران امریکی حکومت کے نیٹ ورک سسٹم کی ہیکنگ کا ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بین نے 14 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ڈائریکٹر وانگ ای نے ملاقات کے دوران سائبر سیکیورٹی کے معاملات پر چین کا اصولی موقف بیان کیا۔ ترجمان نے کہا کہ چینی سرکاری محکمے تقریباً ہر روز بڑے پیمانے پر سائبر حملوں کا نشانہ بنتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق امریکہ سے ہے، اور چین نے اس حوالے سے متعدد مواقعوں پر عالمی برادری کو متعلقہ صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ وانگ ون بین نے کہا کہ چین سائبر حملوں کا سب سے بڑا شکار ہے اور امریکہ چین پر غلط لیبل لگانا بند کرے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین مارک ملے نے چند روز قبل کہا تھا کہ چین کو امید ہے کہ وہ اگلے 10 سال میں ایشیا پر غلبہ پالے گا اور 21ویں صدی کے وسط میں فوجی طاقت میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کا ہدف حاصل کر لے گا۔ 14 جولائی کو چین کی وزارت قومی دفاع کے ترجمان سینئر کرنل تھان کھے نے اس حوالے سے کہا کہ امریکہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے غلط بیانات سامنے آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی عالمی امن اور ترقی کے عمومی رجحان کو واضح طور پر نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہ زیرو سم گیم کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلا۔ انہوں نے کہا کہ فیصلہ کن برتری کے نام نہاد امریکی نظریے کا مقصد بالادستی کے ذریعے غلبہ اور اپنے ذاتی مفادات برقرار رکھنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چینی وزارت قومی دفاع کے ترجمان نے کہا کہ چین نے کبھی بھی بالادستی کی جستجو نہیں کی اور نہ ہی اس غلط راستے کا رخ کرے گا کہ ملک طاقتور ہونے کے بعد بالادستی کی طرف جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چین سے پوچھا جائے کہ اس کے اہداف کیا ہیں تو وہ اہداف یہ ہیں کہ خود کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے قومی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے دفاع کی صلاحیت میں مسلسل بہتری لائی جائے، اور عالمی اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کیا جائے۔ 13 جولائی کو برطانیہ میں چین کے سفیر چونگ جی گونگ نے برطانوی خارجہ امور اور ترقی کے عہدیداروں سے ہانگ کانگ سے متعلق معاملے پر برطانوی فریق کے غلط بیانات اور اقدامات پر شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے سخت عدم اطمینان اور مخالفت کا اظہار بھی کیا۔ چینی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ برطانیہ کو ہانگ کانگ SAR پولیس کے قانون نافذ کرنے والے اقدامات سے متعلق غیر ذمہ دارانہ تبصرے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے برطانوی فریق پر زور دیا کہ وہ صورتحال کو واضح طور پر سمجھے، اپنی غلطیوں کو درست کرے اور ہانگ کانگ کے معاملات اور چین کے داخلی امور میں مداخلت بند کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہانگ کانگ کا مستقبل روشن ہے۔ ہانگ کانگ کے معاملات خالصتاً چین کے داخلی امور ہیں۔ ہانگ کانگ پر چینی حکومت کی حکمرانی کی قانونی بنیاد چینی آئین اور ہانگ کانگ کا بنیادی قانون ہے، نہ کہ چین برطانیہ مشترکہ اعلامیہ۔ انہوں نے برطانوی فریق پر زور دیا کہ وہ فرسودہ نو آبادیاتی ذہنیت کو فوری ترک کرے۔ نیٹو کی ویلنیس سمٹ میں جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا کی شرکت کے حوالے سے بہت سے جاپانی اسکالرز اور پارلیمنٹیرینز نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں دفاعی اخراجات میں خاطر خواہ اضافے کے ساتھ ساتھ جاپانی حکومت کا نیٹو کے ساتھ فعال رابطہ علاقائی محاذ آرائی اور تناؤ کو مزید بڑھا سکتا ہے، اور یہ مشرقی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے نیٹو سمٹ کے دوران یہ بھی کہا کہ وہ فوجی میدان میں نیٹو کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کچھ جاپانی اسکالرز اور پارلیمنٹیرینز نے CMG کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ جاپانی حکومت کی جانب سے امریکہ کی اندھا دھند تقلید اور نیٹو کے قریب آنے کا عمل انتہائی مضحکہ خیز اور خطرناک ہے۔ جاپان کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ریوچی ہتوری کا کہنا ہے کہ ایشیائی خطے میں جاپان کو چین اور دیگر ہمسایہ ممالک کے ساتھ سفارتی مذاکرات میں فعال طور پر شامل ہونا چاہیے اور فوجی تناؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے خیال میں امریکہ کی حکمت عملی پر اندھا دھند عمل کرنا مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ کے کئی علاقے اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ جنوب مغربی ریاست ایریزونا کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت مسلسل کئی روز سے 43 سینٹی ڈگری سے بھی زائد ہے۔ امریکی نیشنل ویدر سروس کی جانب سے 12 تاریخ کو ملی اطلاع کے مطابق امریکہ بھر میں 111 ملین سے زائد افراد شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ گرمی کی یہ لہر 16 تاریخ تک جاری رہے گی۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn